کی زیارت کیجئے گا، سیاہ پرچم آپ نے دیکھے نا، وہ علم جسے لے کر تو عباس گئے، لیکن پھر عباس علم کے ساتھ نہ لوٹے، آقا حسین علم لے کے واپس آئے۔ جب دور سے بچوں نے اس علم کو دیکھا نا غازی کے، تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد بچوں کو اطمینان ہوا کہ اب پانی آئے گا، چونکہ چچا لوٹ رہے ہیں، لیکن ہائے بچوں نے کوزے اس وقت پھینک دیے جب دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ احترام سے علم مبارک کی زیارت کیجیے عزیزو، یہ غازی عباس کا علم، یہ سکینہ کی دھارس، یہ بچوں کی امید، یہ بیویوں کا بھروسہ، اسی علم کے سہارے بیویوں کا پردہ ثابت تھا۔ جب یہ علم جانے لگا تو زینب نے کہا ابا یقین ہو گیا بازوؤں میں رسن بندھے گی بھیا۔ ہاں عزیزو، یہ جو قافلہ زینب ام کلثوم کو اس مقام کے اوپر بھی دیکھا جہاں کنیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، پروردگار مجھے قوت دے میں بیان کر سکوں عزیزو۔ سید سجاد کی کیفیت لیجئے، آپ کے سامنے وہ سواری آ رہی ہے جو چوتھے امام کی سواری کی شبیہ ہے۔ احترام سے زیارت کیجئے گا، یہ وہ سواری جو قافلہ سالار سید سجاد کی سواری ہے، وہ سید سجاد جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے پھر رہا ہو کر کربلا کی جانب قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ جو سواری ہے نا، اسے راستہ دیجئے گا، احترام سے زیارت کیجئے گا۔ بس جب یہ تبرکات آئے نا تو خیال رہے یہ گھوڑا عباس کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک معمولی گھوڑا ہے، ہاں یہ ہمارے درمیان رہنے والا ایک گھوڑا ہے، لیکن پھر ہم نے اسے سجایا کیوں ہے؟ اس لیے سجایا ہے تاکہ ہم اسے دیکھیں۔ اور کربلا کے اس گھوڑے تھے جسے سید سجاد نے اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر شہداء کے جسموں اس کے ساتھ دفن کیا۔ ہائے یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے حسین نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی میں اولو محمد کے سر ہے، اسی میں حبیب کا سر ہے، اسی میں جان کا سر ہے، اسی میں غازی عباس کا سر ہے، اسی میں شبیہ رسول علی اکبر کا سر ہے۔ عزیزوں، شہداء کے سروں کو لے جا کر چوک کے ساتھ الجھ کر باہر آئی، ادھر آباد زمین پر گر پڑی، ملعون نے ننھے سے بچے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ سر کو کاٹ کر جسم کو خاک کربلا پر پھینک دیا۔ رباب کے سامنے بچے کا جنازہ 72 سال مکمل ہو گئے۔ یہ گہوارہ اسی شہید کی یاد ہے، اس ماں کی یاد جس نے اپنے بچے کو 2 مرتبہ شہید ہوتے دیکھا۔ احترام سے زیارت کیجئے، پوسا دیجئے جناب رباب کو۔ اے رباب، کیسے آپ نے اس منظر کو اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا؟ ہاں یہ وہ زینب ہے جو قید خانہ شام سے رہا ہوئی نا تو مدینے نہیں گئی، بلکہ مدینے جانے سے پہلے کربلا گئی اور آواز دیتی تھی میں اپنے بھیا کا غم مناؤں گی۔ اے میں نے ابھی حسین کیا، میں ابھی حسین پہ روئی کہا۔ عزیزوں، طاہر السلام کی بہن ہونے کا شرف ہے جو جناب زینب کے ساتھ ساتھ
हर जगह बराबर से चलती रही। बड़े होने की बिना पर, अजमतों की बिना पर जनाब ज़ैनब का तस्करा ज्यादा जरूर है। बड़ी बहन होने के नाते ज़ैनब हर महाज पे आगे रही, लिहाजा तस्करा जरूर है। लेकिन उम्मे कुलसूम उस बीबी को कहते हैं जो हसन के जमाने की हुसैन बन गई है। उम्मे कुलसूम उस बीबी को कहते हैं जो जनाब ज़ैनब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रही है। हाँ, खुतबात मौजूद हैं जनाब उम्मे कुलसूम के भी। डांट कर कहा था कूफे वालों को, ए कूफे वालों, ये बनावटी आंसू हमें न दिखाओ, हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। वो उम्मे कुलसूम जो जनाब ज़ैनब के साथ साथ हैं। अब जैसे ही मदीने के बाहर आकर ये काफिला रुका ना और बशीर ने आवाज देना शुरू किया, अहले मदीना इस्तकबाल करो, अहले हरम आ रहे हैं, तो जनाब उम्मे कुलसूम ने मर्सिया पढ़ा था, अरे हमारे नाना के मदीने, अरे हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम गए थे ना हमारी गोदियां आबाद थी, अब जब लौट कर आ रहे हैं हमारी गोदियां खाली है, हमारे वालियों वारिस नहीं है। हाज़िज़ों, जनाब उम्मे कुलसूम की शबी समाज की ज़ियारत कीजिएगा। बस आखा इस दुनिया से गुजर गई ना, कोई बाप की दुनिया उजड़ गई। यही वजह है जब कारखाने शाम से ये अमारियां निकलने लगी ना, तो रबाब की अमारी निकलने में बहुत देर लगी, इसलिए कि बेटी की कब्र पर बैठ कर शायद रबाब कह रही हो सकी ना वतन जाने का, ए बीबी को रिहाई का हुक्म मिल गया, इस्तेक़बाल कीजिए उस बीबी की अमारी